میرے محترم بھائیو، یہ کہ اللہ نے ہمیں آپ کو ایک زندگی دی ہے، اور یہ زندگی جہاں یہ وجود میں آتی ہے اس پر پھر اللہ کی طرف سے خیریں، برکتیں، رحمتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ دنیا کی بھی اللہ ساری پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں، اور آخرت کی بھی بڑی بڑی کامیابیاں اس زندگی پر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس ساری محنت سے جو مقصود ہے، جو منزل ہے ہمارے سامنے، اس کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا ہے، چونکہ اگر منزل سامنے ہوگی پھر تو آدمی ترقی کرے گا، اور اگر راستے کی چیزوں کو مقصود بنا لے گا تو پھر اس پہ وہ اطمینان اس کو آ جائے گا، مطمئن ہو جائے گا۔ میں نے چلہ لگا لیا، 4 مہینے لگا لیے، اللہ کا شکر ہے میں نے سال کا 7 مہینے کا ملکوں کا سفر بھی کر لیا، یعنی میں تو 4 دفعہ ملکوں میں جا چکا ہوں۔ یہ آدمی کے اندر ایک اطمینان آ جائے گا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرما دی، اس کا کرم ہے۔ لیکن کیا اتنا ہی مقصود ہے؟ نہیں میرے بھائیو، حضرت مایوس رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب نے پوچھا کہ حضرت اس کام سے کیا مقصود ہے، کیا چاہتے ہیں؟ میں کہ ہم چاہتے ہیں اس سے کام سے مقصود یہ ہے کہ پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو جائے، پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو، یہ مقصود ہے۔ اور دین تب زندہ ہوگا جب اس کے لیے محنت ہوگی، اور محنت اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جو صحیح یقین کے ساتھ کی جائے گی، صحیح یقین کے ساتھ کی جائے گی۔ صحیح یقین کیا کہ اس ساری کائنات کو بنانے والے اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو استعمال بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے رکھا ہے۔ اس سے نفع ملے گا یا نقصان ملے گا، عزت ملے گی یا ذلت حاصل ہوگی، اس کا فیصلہ نہ یہ چیزیں کرتی ہیں، نہ جس کے پاس یہ نقشے ہیں وہ کرتا ہے، بلکہ اس کا فیصلہ اللہ پاک کرتے ہیں۔ حکومت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ملک دے کر عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور ذلیل کرتا ہے۔ نمرود کو اللہ نے ملک دیا اور سر پہ جوتے لگوائے، فرعون کو اللہ نے ملک دیا، اس کی ساری فوجوں اور پارلیمنٹ سمیت سمندر میں غرق کیا۔ تو ملک دے کر وہ ذلیل بھی کرتا ہے اور ملک دے کر عزت بھی دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ملک دیا اور قیامت تک کے لیے عزت بھی دے دی۔ ملک لے کے اللہ عزت دیتا ہے اور ملک لے کے اللہ پاک ذلیل کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جیسے زندہ میں سے مردہ کو نکال کے لاتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکال کے لاتا ہے، دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے، روزیوں کو تقسیم کرتا ہے، کسی کو تھوڑی دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ جیسے اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس طرح اس میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ چلنا کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں وہ۔ تو محنت اللہ کے ہاں وہ محنت قبول ہوگی جو صحیح یقین سے کی جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سیکھ کے کی جائے گی، حضور کے طریقے پر کی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس کام میں مقصود ہے کہ محنت میں حضور والا طریقہ زندہ ہو جائے، محنت میں حضور کا طریقہ زندہ ہو جائے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس نماز پڑھنے پر اس کو پورا اجر ملتا ہے، کسی کو آدھا ملتا ہے، کسی کو تیسرا حصہ، کسی کو چوتھا حصہ، کسی کو 10واں حصہ، اور بعضوں کی نماز سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، بعضوں کی نماز واپس پھینک دی جاتی ہے۔ نماز تو پڑھی، سب نے پڑھی، وضو بھی کیا، استنجا بھی کیا، نماز پڑھی، لیکن نماز کس طرح سے پڑھی؟ اسی طرح چلہ تو لگایا، 4 مہینے لگائے۔ ایک جملہ ہمارے ہاں چل پڑا ہے، کبھی کبھی سنتے ہیں کہ جی
मीटर चल रहा है। देखिए, किसी नए आदमी को समझाने के लिए किसी ने कह दिया कि ठीक है भाई, तुम अल्लाह के रास्ते में आए हुए हो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को अजर तो तुम्हें मिल ही रहा है, और वो गलत नहीं है किसी को अगर किसी ने को हौसला। लेकिन एक पुराना आदमी भी यही सोचे कि मेरा तो मीटर चल रहा है, ये तो देखा जाएगा कि ये जो नमाज पढ़ी है इसने कैसे पढ़ी है, इन चिल्ला कैसे लगाया है, 4 महीने कैसे लगाए हैं। आदमी को ये तो याद होता है कि मैंने 4 महीने लगा लिए, मैं मुल्कों में साल लगा के आया। भाई, इस साल के दौरान, इस 4 महीने के दौरान में अमीर की नाफरमानी कितनी दफ़ा की ये भूल गया आदमी को, साथियों की बेकरामी कितनी दफ़ा की इसका याद ही नहीं रहा, इलाके वालों की, अपने साथियों की गीबत कितनी दफ़ा की, झगड़ा कितनी दफ़ा किया, ये सब भूल गया आदमी को। मैंने 4 महीने लगाए थे, मैंने चिल्ला लगाया। ये मामला तो अल्लाह के यहाँ है। फिर इसने जिस इलाके में गए, जिन साथियों के साथ चले, उनको इसने काम में आगे बढ़ाया, जोड़ा, या काम से निकालने का जरिया बने। यहाँ जो बात कही जाती है बड़ों की तरफ से, उसके मुताबिक इसका वक्त कितना लगा नहीं। जो हिदायत दी जाती हैं जमातों को, ऐसा तो नहीं है कि 2-4 बुजुर्गों ने बैठ के उसको कुछ लिख दी हो। ये सब कुरान और हदीसें दी गई हैं और उसकी तफसील मौके मौके पर सामने आती। अब वक्त तो इसने लगाया, लेकिन कैसे लगाया, मसला तो इसका है ना जी। तो अल्लाह पाक के यहाँ के इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, मेहनत ऐसी हो जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। इसलिए आदमी करता भी रहे और डरता भी रहे, कोई अमल ऐसा ना हो जाए कि जिसकी वजह से सारी मेहनत, एक आदमी अमल करते 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 जहन्नुम में करीब पहुंच चुका होता है, जहन्नुम के करीब, लेकिन एक जुमला ऐसा बोल देता है जिससे अल्लाह से राजी हो जाता है। उस एक बोल की वजह से अल्लाह उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा देते हैं। और एक आदमी अमल करते 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 जन्नत के इतना करीब पहुंच चुका होता है कि एक बारिश का फासला रह जाता है, लेकिन कोई बोल, कोई बात, कोई ऐसी कर देता है जिसकी वजह से अल्लाह से नाराज होते हैं और उसके लिए जहन्नुम का फैसला हो जाता है। ऐसा नहीं है कि देखिए, पहले लोग बड़ी खूबसूरत मिसाल देते थे, कहते कि जो साइकिल से गिरता है उसको थोड़ी चोट लगती है, और जो हवाई जहाज से गिरता है उसका कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी नहीं मिलता उसका। देखिए, ये बड़ा काम है, नबियों का काम है। इसमें अगर आदमी लापरवाही से, बेपरवाही से चलता है तो हो सकता है कि इसको आगे चल के इसका नुकसान ज्यादा हो जाए। इसलिए अल्लाह मौका देते हैं, हर एक को तौफीक देते हैं, किसी को 4 महीने की, किसी को चिल्ले की, किसी को साल की। अब वो बाजी साथी कहते हैं जी वो 100 आदमी है मस्जिद में और मस्जिद में 5 ही जुड़ते हैं, 6 ही जुड़ते हैं। नहीं, इसमें मसला इसका नहीं है। वो 95 ने अल्लाह के यहाँ अपने आप को कबूल ही नहीं कराया। अल्लाह ने एक मौका दिया था 4 महीने का चिल्ले का, फिर अल्लाह ने कहा भाई तुम तो बाहर हो जाओ, तुम मेरे काम के काबिल नहीं, एक तरफ कर दिया अल्लाह। ये 5 हैं जो मेरे काम के काबिल हैं, चलो तुम। कि जी वो मुल्कों में वक्त लगा के आए हुए हैं, ना कभी शबे जुमा में आते हैं, न कभी गश में शरीक होते हैं। भाई अल्लाह तो देखो मेरे बुजुर्गों भाई, हिदायत के कुछ दर्जे हैं, हिदायत के दर्जे। एक दर्जा तो वो है जो अल्लाह ने सब मखलूक को दे रखा है, यानी जिसको जो जिम्मेदारी दी है उसकी तरफ उसकी रहनुमाई कर दी, उसको पूरा करने में लगी हुई। गाय है उसके जिम्मे दूध देना है, बैल है उसके जिम्मे बोझ उठाना है, इसी तरह दरख्तों के जिम्मे फल साया देना है, फूल देना है। वो अपने काम लगे हुए कर रहे हैं, फूलों के जिम्मे खुशबू देना है, वो दे रहे हैं। ये हिदायत का एक दर्जा ये है। एक दर्जा हिदायत का ये है उससे अगला जो अल्लाह ने जन्नत और इंसानों के लिए जो मुकल्लफ मखलूक है उसके लिए रखा है। वो क्या है कि अल्लाह पाक उनको कुफ्र से निकल के ईमान की तरफ अल्लाह उनकी रहनुमाई करते। इसके लिए नबी की मेहनत जरिया बनती है, नबी की मेहनत जरिया होती है। उसके बाद फिर इससे अगला दर्जा होता है, तीसरा दर्जा है। ये वो दर्जा है तीसरा कि जो हर ईमान वाले की भी ज़रूरत है, और इसकी लामहदूद दर्जे हैं। इसके फिर ये जो तीसरा दर्जा है, इसके लामहदूद इसके दर्जे हैं। नबी भी इसको मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह तुम्हें ऊपर से ऊपर, अगले से अगले दर्जों में पहुंचा दे।
تو ہدایت کے اللہ کے ہاں درجے ہیں۔ اب وہ اللہ نے اس کا موقع دیتے ہیں اللہ ہر ایک کو، اور ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایمان ہے، لیکن جیسے ملکوں میں وقت لگا کے آگے 4 مہینے لگا لیے، سال لگا لیا اس نے، وہ اللہ پاک نے توفیق لے لی اس سے، وہ اس کو توفیق کہتے ہیں کہ اللہ نے توفیق سلب کر لی اس سے۔ بعض اوقات کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے، کوئی عمل ہے اس میں وہ جو غالباً فضل صدقات میں لکھا نا جی کہ اب وہ انتقال مر رہا تھا اور مرتے ہوئے وہ کہہ رہی یہ گٹھا اتنے کا ہے، یہ گٹھا اتنے کا ہے، پھر ایک کلمہ پڑھو، کلمہ تلقین کرے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کیا وجہ ہوئی؟ کہتے میں دکان پہ سودا بیچتا تھا تو میرے عورت آئی، مجھے اچھی لگی، میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور اس کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ جو ہے وہ نہیں توفیق نہیں ہو رہا ہے کلمہ سے، ایمان سے۔ تو بڑا کام ہے، اس کے آداب بھی بڑے ہیں، اس کے آداب بھی بڑے ہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، جو جتنا ڈرتا رہے گا اور اپنے آپ کو کہ اتہموا انفسکم، اپنے آپ کو متہم کرتے رہو اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں خیر کا گمان رکھو، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اپنے آپ کو متہم کرتے رہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، شاید اس پر نہ پکڑ ہو جائے، شاید اس پر نہ پکڑ لیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ایسا نہیں، عین موت کے وقت میں شیطان جو ہے ایمان چھین لے، سلب کر لے، ڈر رہا ہے۔ ہم سب تبلیغ میں چل رہے ہیں، سب پرانے شمار ہوتے ہیں، ہماری بات سے، ہمارے عمل سے، ہمارے معاملے سے لوگ دین کے قریب آئے، تبلیغ کے قریب آئے یا کام سے دور ہوئے، دنیا میں ہمیں نہیں نظر آئے گا، کیونکہ جو ہماری ساری بے اصولیوں کے باوجود ساتھ جڑے رہے، چلے رہے، چلتے رہے، وہ تو ہمیں نظر آئیں گے، اور جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیں گے۔ ہمیں تبلیغ میں ہم چلے، ساتھیوں کے ساتھ معاملہ ایسا کیا کہ اس میں سے کہ بھئی میں نے تو آئندہ معذرت کر لی کہ مجھے تو آئندہ نہ گشت کرنا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ایک جگہ ایک جماعت میں گئے، میں ایک مسجد تھی، اس میں مسجد میں جماعتوں کے ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی، تو مسجد کے باہر ٹھہر گئے، کافی کوشش کی انہوں نے، لیکن اس کے لیے وہ نمبردار صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، 2 ساتھی چلے گئے نمبردار صاحب کے پاس، ان سے بیٹھے، بہت ناراض ہوئے، انہوں نے کچھ ڈانٹا، بعد میں تھوڑا سا انہوں نے کوشش کی برداشت کرتے، دوستی لگائی، تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی سروزے لگائے ہوئے ہیں، میں نے سروزے لگائے ہوئے ہیں، اور میں نے نیت کی تھی کہ میں 4 مہینے لگاؤں گا، لیکن میں نے توبہ کر لی کہ میں نہیں کروں گا۔ بھائی کیا بات ہوئی؟ سارا جب قصہ معلوم کیا تو کہتے میں ایک دفعہ ریل گاڑی میں جا رہا تھا، ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور میری گود میں بچہ تھا، بچے کو شدید بخار تھا، بیوی تھی ساتھ میرے، تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھی اس بچے کو تھوڑی دیر بیٹھنے کی جگہ دے دو، یا مجھے میں اس کو گود میں لے کے بیٹھ جاتا ہوں، کہ نہیں ہم نے بک کی ہوئی ہے جگہ، ہماری بکنگ کی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی کہ میں اگر یہ تبلیغ کا خلاصہ بنتا ہے کہ اللہ نے حضور سے کیا کہ ہم نے آپ کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اخلاق کا معیار قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو ہماری وجہ سے ٹوٹے زیادہ یا جڑے زیادہ، یہ تو مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا نا جی۔ ہمارے معاملات، ہمارے لین دین، ہمارا لاہور میں ایک پھلوں کی منڈی ہے، تو ایک کچھ کام تھا تو ہماری جماعت سے وہاں تم گشت کرتے کرتے ایک جگہ چلے، تو ایک دکاندار میرا پہلے سے جاننے والا تھا، میں کہ چلو یہاں آیا تو اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اس سے پوچھا، وہاں گشت کے لیے ہم چلے گئے اس کے پاس، میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے ایماندار تاجر کون سے علاقے کا ہے؟ تو اس نے
چند تاجروں کے نام لیے کہ اوکاڑا کا فلانا آدمی ہے، مظفر گڑھ کا فلاں شخص ہے، فلانا، اس نے 4-5 کے نام لیے۔ اچھا میں نے ایک علاقے کا نام لیا، میں نے کبھی وہاں میرے خیال میں یہ تھا کہ وہاں ماشاءاللہ تبلیغ کا کام خوب ہے، سال میں سال لگائے ہوئے، 7 مہینے لگائے ہوئے، سینکڑوں، اس وقت سینکڑوں تھے، اب شاید ہزاروں ہوں گے۔ میں کہ وہاں کا تاجر کیسا ہے؟ تو اس نے بڑے دکھ کے ساتھ ایک جملہ کہا، کہنے لگا کہ ہمیں سب سے زیادہ دھوکہ وہاں کا تاجر دیتا ہے، اندر کچھ اور پھل ہوتا ہے، باہر کچھ اور پھل ہوتا ہے، اور جب بات کرو گے بھی تم نے تو 7 مہینے بھی لگائے ہیں، سال بھی لگائے ہیں، کہتے وہ تو تبلیغ تو ہمارا دین ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے ہمارا۔ میرے محترم بھائیوں، جس تبلیغ نے اس کی اپنی زندگی کو نہیں بدلا، اس کی تبلیغ سے اوروں کی زندگیاں کیسے بدلیں گی؟ اور جس تبلیغ سے اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ حلال اور حرام کا کیا فرق ہے، جو حلال اور حرام کا فرق نہیں کر پایا، اس تبلیغ سے اس کی زندگی کیا، اسے آخرت میں کیا بنے گا؟ میرے بھائیو، اس میں ایسے کہ حضرت نے فرمایا کہ پورا دین زندگیوں میں زندہ ہو، پورا دین زندگیوں میں زندہ ہو۔ اب وہ کیا انتقال ہو گیا، والد صاحب کا بہنوں کا حصہ دینے کو تیاری نہیں، قبضہ کیا ہوا، یہاں تو قبضہ کر لیا اس نے۔ یعنی ایک علاقے کے جج صاحب تھے، ہمارے ساتھ تبلیغ چل رہے تھے جماعت میں، دیندار علاقہ ہمارا، میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کے علاقوں کے، تو تبلیغ کا کام بھی خوب ہے، تو کہنے لگے کہ کیا کریں، کشت بھی ہے، سروزہ بھی لگاتے ہیں، چلہ بھی لگاتے ہیں، لیکن عصبیت اور قومیت اس کی وجہ سے پرواہ نہیں کرتے کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے، میری قوم کا ہے، اس نے مجھے اس کا ساتھ دینا ہے۔ ہم ایک علاقے سے گزرے، بہت دیندار علاقہ، بہت تبلیغ، ایک پہاڑی تھی، تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے ایک طرف ایک قبیلہ ہے، دوسری طرف دوسرا قبیلہ، اور دونوں تبلیغ میں ہیں، خوب تبلیغ میں چلتے ہیں، اور دونوں طرف کی لڑائی چل رہی ہے آپس میں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ہے، اور اب تک 150 آدمی دونوں طرف کے مر چکے ہیں، 150 گز کی پہاڑی ہے، نہ لال نہ بڑا، کیونکہ میری قوم ہے، میرا قبیلہ، مجھے اس کا ساتھ دینا ہے۔ جا کے علماء سے پوچھ لو، اللہ جزائے خیر دے، اہل علم کو اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، ایک ایک موقع پر ایک ایک چیز کو سمجھاتے ہیں، پوچھ لو کہ کس کا حق بنتا ہے کیا تھا۔ اب وہ تو بچیوں کا حصہ کتنا بنتا ہے، عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، تو اب وہ دیکھو جیسے سب کہنے لگے کہ بہت شرم آتی ہے مجھے، کیونکہ میں بھی تبلیغ میں نکلتا ہوں، بہت شرم آتی ہے، ادھر بھی تبلیغ والا کھڑا ہے، ادھر بھی تبلیغ والا کھڑا ہے، کہتے سارے وکیل وغیرہ سب ہوتے ہیں، تو بعد میں کہ جی یہ آپ کی تبلیغ نے ان کو سکھایا، یہ سکھایا، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑے ہیں۔ اب بہن جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے عدالت میں پہنچی ہوئی کہ جی ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ساتھی ہیں، اور یہ سیدھا عدالت میں آ کے دعویٰ کی ہوئے کہ جی میرا حصہ نہیں دیتے۔ ہمارے بھائی لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا، کئی دفعہ سنایا انہوں نے، کہنے لگے کہ کرفیو کا زمانہ تھا اور اس میں فوج اس میں گشت کر رہی تھی، رات کے وقت میں ایک آدمی کہیں نکلا باہر، تو اپنے گھر سے نکلا، وڈیرا تھا، ذمہ دار تھا بڑا وہاں کا، باہر نکلا تو اس کو کہیں اندھیرا تھا تو ٹھوکر لگی تو اب وہ جب گرا نیچے ٹھوکر لگی تو نیچے ایک لاش پڑی ہوئی تھی، اور اس کو تھوڑی دیر پہلے کسی نے قتل کیا، تو خنجر اس کی پیچھے کمر پہ لگا ہوا تھا، اس کا ہاتھ اس خنجر پہ جا کے پڑا، تو اور وہ اس میں اب اس کی چیخ نکلی، اس سے جب چیخ نکلی تو وہ جو فوج والے یا پولیس والے گشت کر رہے تھے ادھر، وہ روشنی لے کے ٹارچ وغیرہ لے کے آگے، انہوں
انہوں نے دیکھا کہ اچھا منظر یہ بنا کہ چیخ مرنے والے کی تھی، اس نے مارا ہے اس کو، کپڑوں پہ اس پہ خون لگا ہوا سارا۔ اب انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اب اور تو گواہ تھا نہیں، کرتے کرتے مقدمہ چلا اور اس کو سزائے موت ہو گئی۔ ایک اللہ والے تھے، اس کا ان سے تعلق تھا، اس نے ان کو بلایا کہ جی سزائے موت ہے، مجھے پھانسی تو ہوئی جانی ہے، تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ آگے ملنے کے لیے اس نے ان سے کہا کہ حضرت آپ تو جانتے ہیں، میں آپ کے سامنے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، میں نے، اور آپ بھی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں پکی بات ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ تم نے یہ قتل نہیں کیا، لیکن تمہارے گھر کے ساتھ ایک 10 مرلے کا پلاٹ تھا، کیا کہا ایک بارش کسی کی زمین پہ قبضہ کر لو گے 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا آخرت میں، وہ تو آخرت میں ہو گئی ہے۔ 10 مرلے کا وہ مسجد کا پلاٹ تھا، کسی نے وقف کیا ہوا تھا، تو نے قبضہ کر لیا۔ لوگوں نے بندت سماجت کی، تجھے بڑا سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ وقف کی چیز ہے، مسجد کا اجتماعی چیز ہے اور مسجد کا مال ہے، تو کون ہوتا ہے اس پہ قبضہ کرنے والا؟ آج تو سرکاری چیز کو اپنا ذاتی مال سمجھ دیا جاتا ہے نا جی، جو اسکول کی پینسل کاپیاں کتابیں لا کے بچوں کو دے دی، سرکاری گاڑی ہے، جو چاہے جیسے چاہے، کبھی بیوی کو سیر کرانے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی بچوں کو۔ یہ تو میں مسئلے نہیں بتا رہا، مسئلے تو بعض جگہ ہوتا ہے، گنجائش بھی ہوگی تو مفتی صاحب بتائیں گے۔ تو اب وہ سرکاری چیز ہے، اس پہ قبضہ کر لیا، اس پہ زمین ہے سرکاری، سڑک تو سرکاری ہے جی، اب اپنی دکان بڑھا کے اس پہ قبضہ کر لیا، کسی کو کیا پتا ہے۔ اب وہ پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے، فٹ پاتھ ہے، اس پہ اپنی دکان بڑھا دی، اپنی سجا دی۔ اب وہ کوئی سڑک سے گزر رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ موٹر سائیکل کی ٹکر لگی، کسی کو گاڑی کی لگی، وہ بیچارہ وہیں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو کیا ہے دکاندار جو ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا؟ ادھر راستوں کو تنگ کر کے ریڑیاں لگا لی اور راستے تنگ کر دیے گزرنے والوں کے۔ اور جو علماء سے پوچھے آدمی تو ایک علماء کی بڑی تعداد ہے، علماء کے ہاں ایک رائے، یعنی اہل علم کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایسے جو دکاندار ہیں ان سے سودا خریدنا بھی جائز نہیں، چونکہ یہ سے زمین پہ اس کو ہے ہی نہیں، اس طرف توجہ نہیں کہ حلال کیا حرام کیا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تجھے جو سزا مل رہی ہے نا جی، یہ تجھے اس کی نہیں مل رہی قتل کی، یہ تجھے اس کی سزا مل رہی ہے، تجھے سزا موجود ہو رہی ہے کہ تو نے اس پہ جو قبضہ کیا ہوا، یہ 10 مرلے مسجد کی زمین پہ تو نے قبضہ کر لیا نا۔ اب یہ تو دنیا میں ہے، اب مرتی آخرت میں کیا ہوگا وہاں کی ابھی سے تیاری کر دیتا، وہاں جو تیرے گلے میں توق لٹکایا جائے گا نا جی، اس دن پتہ چلے گا۔ ایک ہمارے دوست نے ایک لاہور میں، ان کی مسجد کے ایک نمازی تھے، ماشاءاللہ بارش تھے، بڑی عمر کے تھے، 65-70 سال ان کی عمر تھی، تو جانتے تھے ان کو محلے دار تھے، تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ چچا کیا بات ہے، آپ کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں خوب کھاتے پیتے ہیں، ایک ایک کے گھر میں 2-2 3-3 گاڑیاں کھڑی ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں ان کے، لیکن آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو مسجد کے ساتھ ہی آپ کو اسپتال لے کے جاتے ہیں، دوائی لا کے دیتے ہیں، وہ پوچھتے بھی نہیں آپ کو وجہ کیا ہے۔ اس تو چھوٹتے ہی اس نے کہا کہ بیٹا کیا بتاؤں، ساری زندگی ان کو حرام کھلایا ہے، اب اس کو بھگت رہا، میں نے جو ہے اللہ کے دین کو دھکے دے کے نکالا، آج مجھے جو ہے وہ میری اولاد گھر سے دھکے دے دے کے نکال رہی ہے مجھے، جس اولاد کے لیے کیا، یعنی بس کا بہت قلب ہوتا ہے۔ بہن ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھروں میں، ہمارے گھروں میں بھی ہیں بچے سب کے، اصل بچہ ہے چھوٹا، گھر میں بہنیں ہیں، اسی طرح پھوپھیاں ہیں، چچا ہیں، بہن بھائی ہیں گھر میں آپس میں، بھائی بیمار ہو گیا، بہن جو ہے ساری رات کبھی اس کا سر دبا رہی ہے، کبھی اس کے پاؤں دبا رہی ہے، کبھی اس کے لیے کوئی دلیا بنا کے لا رہی ہے، کبھی اس کے یعنی وہ کیا کر دی اس نے، اس کے جا کے کپڑے دھو رہی ہے، بہن ہے، محبت ہے، تھوڑا وہ رات کو کبھی سردیوں کی رات ہے
بہن نے کہا کہ نہیں مجھے بازار سے فلانی چیز لا کے تو کھانی ہے مجھے. بھائی محبت کی وجہ سے بھائی جا کے لے کے آتا ہے. چچا ہے گھر میں، یعنی اپنے بھتیجے کو کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جائے گا، کیا کبھی غبارے لے کے دے گا، کبھی کھلونے لے کے دے گا. اس سے کہ جی میرا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے. میرے پھوپھیاں ہوتی ہیں گھر میں، پھوپھیاں نا جی، تو کیا وہ بچے کو نہلاتی دھلاتی ہیں، کپڑے بدلیں گی، سر پہ تیل کنگھی لگائیں گی، کتنے پیار سے پالتی ہیں. اور جب بڑے ہو گئے تو ملنے کو تیار نہیں ہے. کیوں کہ جی ہمارا زمین کا جھگڑا ہے، ہمارا جائیداد کا جھگڑا ہے. میرے بھائیوں، یہ رشتے ابدی رشتے ہیں، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. میری بہن قیامت کے دن میں میری بہن بن کے اٹھے گی. آج میں نے تو اس کی حصے کا قبضہ کر لیا، والد صاحب کا انتقال ہوا، تیرا تھوڑی تھا، تیرے باپ کا، باپ کی طرف سے تھا. اور اچھا اللہ کی شان ہے، وراثت تو اس میں ایک جو ہے نا باپ کی ملکیت، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور بہت بڑا حکم ہے اللہ کا. اور یہ ایسا اگر کوئی غصب کر لیتا ہے، یہ ایسا غصب ہے کہ اس کی نوسط نسلوں تک چلے گی. پھر آگے اس نے غلط تقسیم کی، بہن کا حصہ نہیں دیا، اپنی اولاد کو دے دیا اس کو، پھر آگے پھر اس کی نوسط چلتی جائے گی، آگے تک چلتی جائے گی. اور یہ سارا وبال اس کے سر پہ جا کے پڑے گا نہ. تو بہن کو اس اور قیامت کے دن جب وہ بہن کھڑی ہوگی، یہاں تو تم نے دبا لیا، وکیل صاحب کو بھی منا لیا، جج صاحب کو بھی تم نے کچھ دے دلا کے اپنے ساتھ کر لیا، لیکن وہاں جو سب سے بڑا جو قاضی ہے، جب اس کے دربار میں کھڑا ہوگا، اس دن بہن کو کیا منہ دکھائے گا، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے چچا کو کیا منہ دکھائے گا اس دن. اور اس دن کوئی کرنسی نہیں چلے گی، کوئی نہیں، بلکہ یہی اچھا بھی ابھی اتنی نہیں کیا، اس کے حساب میں ڈال دو، اتنی ڈال. کیا کہا کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، مفلس کون ہے، بیکاری مفلس کون ہے. یا رسول اللہ تو اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کچھ مال کچھ چیز نہ. کا مفلس وہ ہے جو اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ پہاڑ کے برابر، پہاڑ دب دے اس کی اتنی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کو دھوکہ دی، کسی ملاوٹ کی، کسی کا حصہ مار لیا، کسی کے وراثت چھین لی. اب وہ ہر ظلم کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی. آخر میں نیکیاں ختم ہو گئی ساری، اس کی پہاڑ بھی ختم ہو گیا اس کا نیکیوں کا. اب ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے ان کے اس کے بدلے میں کہ تو نے یہ ظلم کیا تھا، یہ گناہ اٹھا، یہ گناہ، حتیٰ کہ کرتے کرتے دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی 4 مہینے تو لگا لیے، چلہ لگا لیا، جو چاہے کرتے رہو، جیسے چاہے زندگی گزارے. تو زندگیوں کے بدلنے کا مطالبہ ہے. کیا حضرت نے فرمایا کہ پورا دین زندگیوں میں زندہ ہو، اور پورا دین تب زندہ ہوگا جب اس سے یقین کے ساتھ آدمی چلے گا، اور ہر موقع کا حضور کا طریقہ سیکھے گا. اس موقع پر حضور کا کیا طریقہ ہے، اس موقع پر یہ جو مسائل ہیں، فقہی مسائل جو علماء کرام، یہ حضور کا طریقہ ہی کی وضاحت ہے، اللہ کے احکامات ہی کی تو وضاحت ہے. اور اگر زندگی کے شعبے چل رہے ہیں، تجارت بھی ہے، ملازمت بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، کاروبار بھی کر رہے ہیں، لین دین بھی چل رہا ہے، شادی غمی بھی ہے، اس کے متعلق اللہ کے احکامات نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے نہیں ہیں، تو یہ ایسے ہے جیسے جسم بغیر روح کے، جسم بغیر روح کے، جیسے روح نکل جاتی ہے نا تو بدن گندگی کا ڈھیر بنتا ہے، اس سے غلاظت اور بدبو اٹھتی ہے. اسی طرح سے یہ سب شعبے جب احکامات اللہ کے نہیں سیکھے، اللہ کے رسول کے طریقے نہیں سیکھے ہیں، تو یہ سب پریشانیوں کا ذریعہ بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مصیبت بنتے ہیں. اب اولاد ہے، اولاد کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بغیر وجہ کے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کو جو ہے وہ اس کے بعد تو اللہ رحم کر دے، پٹائی تک شروع کر دیتے ہیں. اس سے گری ہوئی بات کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، دیکھو اللہ کے رسول نے بعض موقعوں پر بعض جگہ کی اس کی گنجائش دی ہے، لیکن وہ علماء سے پوچھنے کی بات ہے. اور ہمارے جیسے جو اپنے غصے کے ہاتھوں مغلوب ہو کے جو ہے وہ تو وہ بیچارے جو ہے وہ تو نفس پورا کر رہے ہیں، اپنے نفس کی وجہ سے چل رہے ہیں. ہاتھ اٹھانا، کمزور پر ہاتھ اٹھانا نہیں تو گری ہوئی بات. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اخلاق
اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ معیار بتا دیے، چونکہ یہ تو کہیں جا نہیں سکتی نا جی۔ اب جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے اخلاق اچھے۔ یہ جو ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں سے سب سے اچھا ہوں، یعنی مجھے دیکھو کہ میں کیسے چلتا ہوں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کبھی تربیت بھی کرنی پڑتی ہے، بتانا بھی پڑے گا ان کو، اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ اب سے روزہ تو لگوایا نہیں کبھی، اس کا چلے میں کبھی لے کے نہیں گئے، کہتے کہ بھئی یہ تو 4 مہینے میں نے لگائے، اور یہ بھی ساری اس طرح سے چلنے والے بندے گھروں کے افراد بھی جیسے میں چلوں گا، اللہ پہلے ان کا کچھ وقت لگواؤ، کچھ ان کو ماحول میں لے کے جائیں، پھر جو ہے زندگی بدلتی ہے آہستہ آہستہ۔ گھر کے اندر وہ فضائل کی تعلیم شروع کرتا ہے، کچھ اعمال کا ماحول آدمی بناتا ہے، اس سے گھروں کے اندر زندگی جو ہے بدلتی ہے۔ اور کبھی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے تو برداشت کر لیتا ہے آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں تھے تو ایک آدمی آیا، اچھا گھر میں ان کی اہلیہ کسی بات پر کوئی ناراض ہو رہی تھی، غصے میں تھی، تو باہر اس نے آ کے سلام کیا، تو اس نے غور کیا تو اندر تھوڑا جھگڑے کی آواز آ رہی تھی ان کے اہلیہ کے بولنے کی، تو وہ چل پڑا۔ حضرت عمر نے اس کا سلام سنا تو باہر آ گئے، باہر آئے تو وہ جا رہا تھا، اس کو واپس بلایا، واپس آ گیا، کہا کہ کیا بات تھی؟ کہا کہ وہ آپ سے کچھ پوچھنا تھا اس لیے آیا تھا۔ کیا پوچھنا ہے؟ کہ جی وہ پوچھنا یہ تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ جھگڑتی بہت ہے، میں کیا کروں؟ کہ تم واپس کیوں جا رہے تھے؟ جی خاموش ہو گیا، کہنے لگے جی اصل میں وہ آپ کے گھر سے جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ آپ کے اپنے گھر کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو اب میرا کیسے حل کریں گے، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ کہنے لگے سنو بیٹھو، یہ میری بیوی ہے، اس کے میرے اوپر کچھ احسانات ہیں، اس کے احسانات ہیں۔ پہلا احسان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں بہت سارے گناہوں سے بچا ہوا۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کی پرورش کرتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، کھلاتی پلاتی، یہ نہ ہو تو مجھے ہی لگنا پڑے گا سارا دن۔ تیسرا احسان یہ ہے کہ میرا گھر میں کوئی سامان کو مال ہوتا ہے، اس کی نگرانی رکھتی ہے، حفاظت کرتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو مجھے گھر میں بیٹھنا پڑے گا۔ جب اتنے بڑے بڑے اس کے احسانات ہیں، ٹھیک ہے کبھی کوئی ناراض ہو گئی، کبھی کچھ نے کو غصہ کر لیا، کون سی ایسی بات ہے، میں نے سن لیا، برداشت کر لیا، کون سی ایسی بات ہو گئی، میں اسی میں سارے مسئلے کا حل بتا دیا۔ یعنی کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ آدمی سوچے کہ میرے ماں باپ کے میرے اوپر کیا احسان ہے، میرے دوستوں کے میرے اوپر کیا احسان ہے، میری بیوی کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ اب نگاہ ہے نا جی کہ دیکھو اتنے سارے ہیں، گھر کی صفائی بھی وہ کرے، کھانا بھی وہ بنائے، سخت گرمی میں اب وہ کھانا بنا کے سامنے رکھتی ہے، کبھی یعنی ایسے کبھی یعنی کیا کہتے پھوٹے منہ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے، تو 2 جملوں میں وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی اولاد کا کیا حق ہے؟ میرے دوستوں، ہمارے ایک دوست تھے، تو جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو میں اسے پڑھائی سے فارغ ہو کے اسپتال میں کام کر رہے تھے، تو میں ایک مریض کو دیکھ رہا تھا، میرے پاس آ کے، میرے استاد تھے وہ، میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، دیکھتے رہے، پھر اس کے بعد کچھ مجھے انہوں نے چیزیں سمجھائیں، بتائیں، اس کے بعد ایک بات کہی مجھے انہوں نے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ایک بات کہوں گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی۔ میں نے کہا جی ضرور فرمائیں، اور بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی، سادہ سی کر کے کہنے لگے کہ دیکھیے جو مریض آپ کے پاس آ رہا ہے یہ آپ کا باپ ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ایک جملہ ان کا ایسا تھا کہ جس نے یعنی 40 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے، مجھے اس جملے نے ہر جگہ فائدہ دیا، ہر جگہ فائدہ دیا۔ اللہ کے رسول کی بات ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اوروں کے لیے، مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اوروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اس دکان پہ آدمی بیٹھا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی آ گیا ہے، اب کیسے آدمی اس کے ساتھ معاملہ کرے گا؟ آدمی دفتر میں ہے، یہ
بہن آ گئی ہے، میری بیٹی آ گئی ہے، اب کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرے گا؟ بہت سوچے آپ نے. یہ ایک جملہ اس نے ساری زندگی فائدہ کی ہے. میرے فرمایا کہ تم میں سے مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے؟ ہاتھ اور زبان سے غیبت، بہتان، گالی، جھوٹ اور ان سب سے بچے، زبان سے محفوظ رہے. دیکھیں ہاں یہ زبان ابو بکر نے کیا زبان پکڑ کے، اس کا حجم تو چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے. حجم ہو صغیر و جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر. جرم ہو صغیر، جرم کہتے ہیں جسامت، جسامت تو اس کی چھوٹی ہے. جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر. کفر بھی اسی سے ظاہر ہوتا ہے، شرک بھی اسی سے ظاہر ہوتا ہے. اور اسی نے وہ تو 3 چیزیں کہی نا تھی کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی. جو اللہ کی نگاہ سے گری ہوئی ہوگی، جو اللہ کی نگاہ سے ذلیل ہوگا، بتاؤ اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ تو جرم ہو صغیر جرم ہو کبیر. تو زبان اور شرم کا اس کی مجھے ضمانت دے دو، اسے جنت کی ضمانت دے. میں کہ جس کے مسلمان کون ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ مسلمان ہے. اور نہ ہاتھ سے محفوظ ہے نہ زبان سے محفوظ ہے. پتہ پھر اگلی بات کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اوروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے. اور اس سے اگلی بات کیا ہے کہ بہترین شخص کون ہے، بہترین انسان کون ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، سب سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچانے والا ہے. ہر وقت آدمی کہ بھی میں یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اس کو کیسے فائدہ پہنچاؤں، اس سے کیسے زبان سے آدمی زبان سے فائدہ پہنچاتا ہے، اس کو مال سے فائدہ پہنچاتا ہے، اپنا وقت اس پہ خرچ کر دیتا ہے، اس سے اپنے علم سے، اپنے فن سے، اپنی جسمانی قوت سے کسی کی قبر کھودتی، کسی کے لیے جو ہے وہ اس کے پانی کا انتظام کر دیا. تو آدمی ایسے کہ پورا دین زندگیوں میں وجود میں آئے، اس کو سامنے رکھ کے چلنا. میں کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے یہ وقت لگا دیا، یہ اس کا راستہ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ ہم بلکہ پوری امت پورے دین پر آ جائے. پھیلتی وہ چیز ہوتی ہے جس کا وجود ہوتا ہے، جس چیز کا وجود نہیں وہ پھیلے گی کہاں سے؟ وہ پھیلے گی کہاں سے؟ محنت ہوئی، گندم وجود میں آئی، چاول وجود میں آئے، منڈیوں میں گئے، دکانوں میں گئے، گھروں میں گئے، ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے. اور وجود ہی نہیں ہے چاول کا، گندم کا، تو پھیلے گی کیسے؟ اس کے منافع کہاں سے ملیں گے؟ اب دین تو ہے نہیں اور دین کے منافع کہاں سے ملیں گے؟ اور دین پر اللہ نے دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کا حل رکھا ہے. اب دینی زندگی وجود میں آئے، ایمان بھی ہے، عبادات بھی ہیں، یہ تو ابتدا ہے. اس کے بعد آگے اخلاق بھی اس کے اچھے ہوں، معاملات بھی، گھریلو معاملات بھی ٹھیک ہوں، کاروباری معاملات جس کو معیشت کہتے ہیں، ملازمت، کھیتی باڑی، تجارت، لین دین، وہ بھی ٹھیک ہو. معاشرت بھی ٹھیک ہو. معاشرت میں بھی 2 حصے ہیں، ایک اس کا رہن سہن ہے، کھانے کا، لباس کا، بال بنانے کا طریقہ کیا ہے، کنگھی کرنے کا طریقہ کیا ہے، بیت الخلا میں جانے کا، بیت الخلا سے جوتا پہننے کا، جوتا اتارنے کا، مجلس میں بیٹھنے کا، مجلس سے کھڑے ہونے کا، راستے کے کیا آداب ہیں، یہ معاشرت ہے. راستے میں بیٹھ گئے تو اسی طرح معاشرت میں حقوق بھی آتے ہیں. حکومت کے پبلک پہ کیا حق ہے، پبلک کا حکومت پہ کیا حق ہے. لال بتی پہ گاڑی روکو، علماء سے پوچھو جا کے کہ اگر لال بتی پہ گاڑی چلاتا ہے تو یہ کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے، وہ بتائیں گے ہمیں. حکومت کا پبلک پر حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جو جائز چیزیں ہیں، اور پبلک کا حق ہے حکومت پر کہ وہ ان کی خیر خواہی، ان کی ہمدردی کرے. تو معاشرت ہے. پھر میرے بھائیو اس سے آگے قضا ہے کہ کہیں 2 مسلمانوں میں کوئی جھگڑا اختلاف ہو گیا تو اس کو اہل علم کے پاس جا کے اس کو حل کرائے. اس کو یہ کوئی عدالتیں ہیں کہ 95 سال کے بعد مقدمے کا فیصلہ ہو رہا ہے، 110 سال کے بعد مقدمے کا فیصلہ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کے اوامر مٹے ہوئے ہیں، اس لیے ہر شعبہ جو ہے وہ عذاب بنا ہوا ہے، مصیبت بنا ہوا ہے.
احکامات کے مٹنے کی وجہ سے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جانور میں سے روح نکل گئی تو اب کچرے کا ڈھیر بن گیا، ایسے احکامات کے مٹنے کی روح تو اللہ کا عمل ہے جی، اسی طرح یہ اللہ کی عوامت ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں، پھر اللہ پاک کہتے ہیں اچھا تم نے یہ ساری زندگی کو اس کو وجود میں لیا ہے، آؤ اب تمہیں ہم اختیار دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک حکومتیں ہیں، ملک ان کے حوالے کرتے ہیں کہ چلو اب ان میں ایمانی زندگی کو قائم کرو ان کو۔ پھر اللہ پاک اس کے یہ پوری ایک زندگی ہے جس کو وجود میں لانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو سامنے رکھ کے محنت کرنی ہے۔ اب وہ اگر آدمی اسی پہ مطمئن ہو جائے کہ میں نے تو سال لگا لیا، 4 مہینے لگا لیے، چلہ لگا لیا، ٹھیک ہے، شکر گزار ہونا اور بات ہے، اطمینان ہو جانا اور بات ہے۔ جو ہی مطمئن ہوتا ہے آدمی اس سے پھر نیچے کو جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ترقی رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اور اگر ہم سے کوئی گشت چھوٹ گیا، سروزہ چھوٹ گیا، چلہ ہم سے نہیں لگا، تو میرے دوستوں بزرگوں اس پہ آدمی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ اب تک جو ہوا تو معاف کر دے۔ اور اس میں جہاں میرے بھائی تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالنا بھی چاہیے کہ اگر کہ نماز چھوٹ گئی تو کیا خیال ہے، چھوٹ گئی قضا ہے کہ نہیں، اس کی کرتے ہیں نا جی۔ روزہ چھوٹ جائے کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو کیا خیال ہے، روزہ بعد میں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ یہ عجیب بات ہے، یعنی اس میں تربیت ہے ہماری۔ ایک آدمی کی ذمہ زکوٰۃ پچھلے سال کی رہتی تھی، 2 سال کی زکوٰۃ نہیں دی اس نے، اب احساس ہوا تو کیا علماء بتائیں گے اس کو کہ بھائی جو پچھلی زکوٰۃ دے گا کہ نہیں؟ وہ اب وہ قربانی اس کے ذمہ واجب تھی، قربانی نہیں دے سکا۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، دیکھو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے کہ میرا گشت چھوٹ گیا، کیوں چھوٹا، میرا سروزہ کیوں چھوٹ گیا، اب اس میں آدمی دیکھے کہ میں کیا کروں اس کے لیے۔ اس لیے ہمیں جو آدمی اپنی اس کا خیال رکھے، ورنہ تو شیطان تو پھر اس کے لیے نفس اور شیطان جو ہے نا وہ تھوڑا سا چھوڑے گا، پھر آگے سے آگے چلتا ہے۔ اس لیے ہماری کہ ہر یہ محنت ہے، اس کی جب پابندی ہوگی، اس کا اہتمام ہوگا، اس سے پھر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، اور جتنی استعداد بڑھے گی اتنا دینی زندگی وجود میں آئے گی، پورے عالم میں پوری وہ زندگی وجود میں آ جائے۔ اس کو سامنے رکھ کے محنت کرنی ہے۔ افراد سے افراد کی زندگیاں بدلتی ہیں، قومیں اور ملکوں سے اثر لیتے ہیں، پورے ملکوں کو ہم ایسا بنا دیں، اس سے انشاءاللہ ان کو دیکھ کے پھر قومیں اور ملک اسلام کی طرف آئیں گے، بشرطے کہ اسلامی زندگی وجود میں تو آئے۔ اس کو سامنے رکھ کے ہم کوشش کریں گے، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے، وہ اللہ سے مانگیں، اور اب تک جو کمی ہوئی اس میں ہم اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں۔ یا اللہ گشت میں، تعلیم میں، دعوت میں، خروج میں، مقام کے کام میں، جماعتوں کی نصرت میں، معاملات میں، لین دین میں، معاشرت میں، اللہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آخرت میں میری اس پر پکڑ ہو جائے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور سارے مسلمانوں کو معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے اس میں ہم صحیح رخ پہ آنے کی اللہ سے مانگیں اور اس کو اپنا کام بنا کے چلیں گے۔ تو کیا خیال ہے، تیار ہیں اس کے لیے؟ بہت اچھی نماز کی تیاری کریں۔